بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا ہمارا پروگرام جرنیلی سیاست کی 7ویں قسط ہے، اور اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پر کہ پروجیکٹ عمران کو باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا پوری سپورٹ کے ساتھ. جب جنرل مشرف کی حکومت قائم ہوئی تو یہ خیال ہو گیا تھا اور یہ خیال راسخ تھا کہ نواز شریف اور بے نظیر کی سیاست اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. وہ دونوں ملک سے باہر ہیں، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اور ہماری جان چھوٹی اور اب نیا پاکستان بنے گا. لیکن جنرل مشرف کے ہوتے ہوئے ہی ان کی اپنی مجبوریوں کے باعث جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بے نظیر کے ساتھ صلح کرنی پڑی اور وہ واپس آ گئی. بے نظیر واپس آئیں اور ساتھ ہی نواز شریف واپس آ گئے، اور وہ دونوں اس دوران چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت پہ دستخط کر چکے تھے. تو اب ضروری تھا کہ ان لوگوں سے جان تو چھڑانی ہے. کیسے کیا جائے؟ کیونکہ وہ جو اسمپشن تھی کہ ان سے جان چھوٹ چکی ہے وہ تو غلط ثابت ہو گیا. لیکن وقت نہیں تھا. جنرل مشرف الیکشن کا اعلان کر چکے تھے. الیکشن ہوئے، بے نظیر کو قتل کر دیا گیا الیکشن کیمپین کے دوران. تاہم ان کی پارٹی الیکشن جیت گئی اور ان کی پارٹی نے حکومت بنا لی. اس دوران تیاری جاری رہی کہ کیسے جو ہے ان کا پتہ صاف کیا جائے، کیونکہ قتل کے بعد بھی بات نہیں بنی. عوام میں ان کی مقبولیت بلکہ پہلے سے بڑھ گئی. تو پھر باقاعدہ عمران خان کو لانچ کیا گیا. 1996 میں انہوں نے پارٹی بنائی عمران خان نے، بڑے آئیڈیلسٹ طریقے سے اور بڑے لیکن اس وقت سرکاری حمایت ان کو اس طرح حاصل نہیں تھی. جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، حمید گل قسم کے اور کچھ اور لوگ، وہ ضرور ان کے ساتھ تھے، لیکن حکومت کی طرف سے، آئی ایس آئی کی طرف سے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ان کو کوئی باقاعدہ حمایت حاصل اس طرح نہیں تھی. تو وہ الیکشن ہار گئے. وہ والے 1997 میں پہلا الیکشن لڑا، وہ ہار گئے. 2008 میں بھی، 2013 میں بھی ان کی کوئی خاص پذیرائی نہیں ہوئی. لیکن 2008 کے الیکشن کے بعد یہ باقاعدہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب جو ہے اس کو لانچ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو پہلا جو کام کیا گیا وہ تھا 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ جو مینار پاکستان پہ کیا گیا، کیونکہ یہ کرایا گیا. اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اب یہ سوال اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں تھا اور آج تک ہے کہ ایک شخص جس کی کوئی خاص پارٹی آرگنائزیشن نہیں ہے، اس کی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ لوگوں کو موبلائز کر سکے، لوگوں کو ٹرانسپورٹ مہیا کر کے مختلف علاقوں سے، لاہور سے جو ہے وہ مینار پاکستان تک لا سکے. وہ لاکھوں لوگ ایک دم کیسے آ گئے؟ جنرل شجاع پاشا اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور ان پر یہ الزام جاتا ہے. الزام نہیں بلکہ وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں. الزام تو ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ الزام ہے، لیکن الزام تو نہیں. وہ تو اس کو کریڈٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اور وہ بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے بہت بڑا جلسہ منعقد کرایا 2011 میں، اور وہاں سے جو ہے انہوں نے کیمپین شروع کی کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، نواز شریف اور بے نظیر اس وقت دنیا میں نہیں تھی، تو زرداری کو ٹارگٹ کیا گیا. اور زرداری صاحب کو ٹارگٹ کرنا زیادہ آسان تھا. بے نظیر کا ایک کیرزما تھا، اس پہ الزام لگانا تھوڑا مشکل تھا، لیکن زرداری صاحب کو ٹارگٹ کرنا زیادہ آسان تھا. تو جو نیریٹو بنایا گیا وہ یہ کہ پاکستان اگر غریب ہے، پاکستان اگر کمزور ہے، معاشی طور پہ ترقی یافتہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ دو سیاستدان ہیں، یہ دو پارٹیاں ہیں. انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں اور ملک کو جو ہے یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں. سارا دولت جو ہے ملک کی باہر لے گئے ہیں، اور ان کو جب تک نہیں نکالا جائے گا، جب تک ان سے جان نہیں چھڑائی جائے گی، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا وہ میڈیا کنٹرول تھا. یہ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی بے نظیر کے آنے میں، نواز شریف کے آنے میں، ان کے آنے میں جانے میں
یہ ہمارے فوجی ادارے ملوث رہے ہیں، لیکن وہ پیچھے رہتے تھے. کبھی پروجیکٹ کے طور پہ لانچ نہیں کیا کسی کو انہوں نے کہ اب یہاں اس کو پروجیکٹ کے طور پہ کہ اس کا امیج بلڈ کیا جائے، اس کو لایا جائے. اور اپنا جو تھا امیج وہ انہوں نے مضبوط رکھا کہ اصل جو ہے وہ کلین، ملک کے محافظ، ملک کے ساتھ مخلص اور ملک کے ساتھ ترقی کے لیے کمیٹڈ جو لوگ ہیں وہ ہم ہیں. یہ پولیٹیشین جو ہیں یہ خراب لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے کرپشن کے ذمہ دار ہیں، یہ ملک کی کمزوری کے ذمہ دار ہیں، یہ ملک کے مفاد کا خیال نہیں رکھتے، یہ ملک سے محبت نہیں کرتے. ان کے ڈانڈے جو ہیں وہ امریکہ سے اور ہندوستان سے اور اسرائیل سے اور خدا جانے کہاں سے ملتے ہیں. اس قسم کا جو تھا وہ نیریٹو تھا. لیکن عمران کے پروجیکٹ کے لیے انہوں نے کیا یہ جو غلطی ثابت ہوئی بعد میں کہ اس کو باقاعدہ لانچ کیا گیا، اور اپنے آپ کا جو امیج تھا کہ ہم کلین ہیں، ہم ملک کے محافظ ہیں، ہم ملک کے محسن ہیں، وہ سارے جو تھے نیریٹو، پورے کا پورا نیریٹو وہ عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ شخص ہے جو ملک کو بچائے گا، یہ کلین ہے، یہ اس نے ہسپتال بنایا ہے، اس نے ورلڈ کپ جیتا ہے، اس نے جو ہے وہ کوئی کرپشن نہیں کی، یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ تو قربانی کے لیے آیا ہے، اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پالیٹکس میں آنے کی. اس قسم کا امیج بنایا گیا، اور بہت پیسہ خرچ کر کے ٹیلی ویژن لائسنس، لوگوں کو لائسنس دیے گئے، جو ٹیلی ویژن پہلے سے موجود تھے ان کو مینیپولیٹ کیا گیا. باقاعدہ فون جاتے تھے. یہ اب جو جرنلسٹ ہیں، جو آپ کے میڈیا اینکرز ہیں، ان سے آپ پوچھتے ہیں، ان کے بیانات آپ سامنے آ چکے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بات کہنی ہے، یہ بات ایسے کہنی ہے، اور جو نہیں کہتا اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا تھا کہ آپ یہ بات ایسے کہیں گے، اگر ایسے نہیں کہیں گے تو آپ کا یہ پروگرام بند کر دیا جائے گا. اور یہ ہوا، ایک نہیں ہوا، دو نہیں ہوا، تین نہیں ہوا، 20 پروگرام ایسے ہوئے کہ لوگوں کو نکال دیا گیا. دوسرا جو تھا وہ عدالت تھی. عدالت ہمیشہ ہی فوج کے ساتھ چلتی رہی ہے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے وہی کام کیا. اب ہوا یہ کہ جب الیکشن 2013 کے الیکشن جب ہونے لگے ہیں، اس سے پہلے یہ مومنٹم بنا چکے تھے کہ یہ کلین آدمی ہے، اس کا میڈیا امیج یہ ہے. اور اس حد تک درست بھی تھا کہ انہوں نے ہاسپٹل بنایا تھا، جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور آج تک ہے. اس کی توصیف ہونی چاہیے. ایک ایز اے بحیثیت ایک اسپورٹس مین کے، ایز اے کرکٹر کے، وہ بڑے کامیاب تھے. ان کے اس معاملے میں کوئی اس کو دو رائے نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے کھلاڑی تھے، اور انہوں نے ان کا اچھا نام کمایا انہوں نے، اور پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے بھی انہوں نے نام کمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو انہوں نے بلڈ کیا کہ یہ اب ہے سیاست میں آ کے بھی اس ملک کو بچائے گا. تو مئی 11 2013 کو اگلے الیکشن ہوئے. پیپلز پارٹی ہار گئی، اگرچہ ان کو توقع نہیں تھی، لیکن وہ الیکشن ہار گئے، اور نواز شریف کی حکومت بن گئی، وہ الیکشن جیت گئے. اور اس دوران ہوا یہ کہ نواز شریف نے صرف ایک مہینے بعد، بلکہ ایک 1.5 مہینے بعد، جون 24 کو 2013 کے الیکشن جیتنے کے بعد، پرائم منسٹر بننے کے بعد، مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ بنانے کا اعلان کر دیا، اور باقاعدہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے تقریر کی. اس سے جو تھا وہ یہ بات پکی ہو گئی کہ اب گزارا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ، کہ ہمارے جرنیل کو جو ہے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو جو ہے، وہ فارمر چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت، تو ان کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ بنایا جا رہا ہے، غداری کا مقدمہ. اس میں بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی کہ میں غدار ہوں، مجھے غدار کہا جا رہا ہے، میں ملک کا محافظ ہوں، میں نے ملک کی لڑائی کی ہے. اور میڈیا سے بھی اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کہلوائی گئیں. اور اگلا جو اقدام کیا گیا وہ یہ کہ دھرنا کروایا گیا. جب دھرنے کا وقت تھا تو اس وقت ظہیر الاسلام فوج کے ISI کے سربراہ تھے، اور یہ ان کی طرف سے کوآرڈینیٹ ہو رہا تھا. DG ISPR اور ISI دونوں مل کر یہ کام کر رہے تھے. دھرنے کے لیے طاہر القادری، جن کو شیخ الاسلام کا نام دیا گیا میڈیا کے طور پر ان کا امیج بڑھانے کے لیے، ان کو امپورٹ کیا گیا کینیڈا سے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جون 17 کو
2014 میں، سوری 2014 سے پہلے یہ ماڈل ٹاؤن کا حادثہ ہوا تھا، المیہ کہنا چاہیے اس کو. اس میں پولیس ایکشن کے میں بہت سارے لوگ ان کے طاہر القادری کے جو تھے وہ مارے گئے. تجاوزات کا مسئلہ تھا جو بھی تھا، پر وہ قصہ پرانا تھا، لیکن اس کو اٹھایا گیا کہ بھئی اس کا بدلہ لینا ہے اور ہم نے ان کو پھانسی لگوانی ہے، اور باقاعدہ بینر لے کے پھرتے تھے کہ پھانسی لگواؤ ان کو. طاہر القادری کو امپورٹ کیا گیا اور ان کا دھرنا کروایا گیا. اس کے لیے 126 دن کا وہ دھرنا ہوا. اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام اور ٹی وی پہ مسلسل ان کا کوریج کیا گیا. گورنمنٹ کو پیرالائز کر دیا گیا. جب لوگ نہیں بھی تھے تب بھی یہ ہوتا رہا. اور اس دوران سب سے اہم وہ ایمبیرسنگ بات جو ہوئی کہ چین کے صدر کا دورہ طے تھا، انہوں نے آنا تھا، وہ دورہ نہیں ہو سکا. وہ سی پیک کے لیے آنا چاہ رہے تھے. چائنیز امبیسڈر نے جا کے خود ریکویسٹ کی کہ آپ دھرنا اٹھا لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا. اور خود آپ اندازہ لگائیں کہ خود اگر آپ کی فوج کے ادارے جو ہیں اس کے پیچھے اس چیز کے پیچھے ہوں کہ چین کے صدر کا دورہ نہیں ہونے دینا، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس ریاست کے طور پہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ دھرنا ہوا. دھرنے کے بعد میڈیا کا میں نے عرض کیا کہ وہ انڈر کنٹرول تھا. اور جب یہ دھرنے لے کے نکلے ہیں لاہور سے عمران خان، تو اعلان کر کے تھا کہ 3 دن کے اندر نواز شریف کا استعفیٰ لے کر آؤں گا. 126 دن میں بھی نہیں ملا. جب وہ استعفیٰ نہیں دیا نواز شریف نے، تو پھر ایک صاحب کو بھیجا گیا جو آج کل پھر غلط سائڈ پہ ہیں، ملک ریاض کو، اور ظہیر الاسلام نے بھیجا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں. نواز شریف نے انکار کر دیا کہ میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لو. کیونکہ پہلے کا خیال تھا کہ جب یہ دھرنا آئے گا اور یہ لوگ باہر کھڑے ہو جائیں گے آ کے، تو یہ جو ہیں وہ ڈر جائے گا اور استعفیٰ دے گا. اس نے استعفیٰ نہیں دیا. بلکہ اس دوران یہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ گاڑیاں لگوا دی گئیں. وہ اس کا ذکر نواز شریف کر چکے ہیں کہ صبح دفتر میں جب آئے تو گاڑیاں لگی ہوئی تھی پروٹوکول کی کہ بھئی یہاں سے. نواز شریف کہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی لاہور چلنا ہے، یہاں بہت خطرہ ہے. نواز شریف نے کہا میں نہیں جا رہا، بند کرو یہ سارا. وہ یہی تھا کہ اگر یہ یہاں سے چلا جاتا، لاہور چلا جاتا، تو ہم پیچھے اعلان کر دے کے بھاگ گیا. وہ یہ آپ کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو کہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور پھر جب یہاں سے بھی بات نہیں بنی، اس دوران پاناما کا وہ لسٹ آ گئی، اور پاناما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، اس کے بیٹوں کا نام تھا. اور یہ آن ریکارڈ ہے. خود عمران خان نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ آپ ہمارے پاس لے کر آئیں، آپ سڑکوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کا کام کریں گے. اور سپریم کورٹ میں وہ کیس کیا کہ جی بہت کرپشن ہوئی ہے، بہت ان کے جو ہیں وہ سیکرٹ اکاؤنٹس ہیں. کچھ بھی نہیں نکلا. نواز شریف کا نام کسی جگہ پہ تھا ہی نہیں. ان کے بیٹوں کو بھی بلایا گیا، ان سے بھی سارے پوچھا گیا، لمبی انکوائری ہوئی. 20 گریڈ کے تین افسروں کے سامنے ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو پیش کیا گیا، ذلیل کرنے کے لیے، صرف کہ کے سامنے بیٹھ کے آپ جواب دیں. وہ اس سے بات نہیں بنی. سپریم کورٹ نے بالآخر ان کو نااہل کر دیا کہ یہ صادق امین نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. وہ جو تنخواہ ان کی بنتی تھی اور انہوں نے نہیں لی اپنے بیٹے سے، اس کی بنا پر، اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، کیونکہ وہ تنخواہ لی نہیں تھی، ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ اس کو. اور قانونی طور پر وہ ایسا ضروری ہے بھی نہیں کہ جو آپ کی انکم ہے نہیں اس کو آپ انکم ٹیکس میں شو نہیں کر سکتے. جب آپ کو پیسے مل جائیں گے پھر آپ شو کرتے ہیں، لیکن ان کو پیسے وصول ہی نہیں ہوتے، اس لیے انہوں نے شو نہیں کیے. تاہم سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں، یہ صادق امین رہے، ان کی وزارت عظمیٰ ختم. یہ بہت بڑی فتح تھی. یہ کرتے کرتے 2017 تک پا چکے تھے. نواز شریف پہ بہت زیادہ مقدمے بنائے گئے، ہر روز عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. وہ بحیثیت پرائم منسٹر کے بھی، اور جب پرائم منسٹر نہیں رہتا تب بھی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. اور یہاں سے بات آگے جو ہے وہ 2018 کی الیکشن تک پہنچتی ہے. وہاں پہ کیسے ہوا، اس پہ بات ہم اگلی قسط میں کریں گے. پروجیکٹ عمران لانچ ہو چکا ہے مکمل طور پر، اور جشن منائے جا رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کی، نواز شریف جان چھڑا لی گئی ہے. اور اس ریکویسٹ کے ساتھ ایک بار پھر کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو، اس سے پوچھیے، ہم سے پوچھیے، ہم جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.